الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے دو ہینڈ آؤٹ ایک پیج کا آپ کو بھیجا ہے، جس میں وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعا ہے، اور وہ ہے دعائے شفا۔ آپ سب لوگ، وہ مسلم کی حدیث بھی ہے اور یہی بخاری میں بھی ہے، لہٰذا اس کو سب لوگ یاد کر لیں، اپنے دوستوں کو، بچوں کو، سب کو دیں تاکہ وہ بھی یاد کر لیں، تاکہ ہم مسنون دعا ہمیشہ اپنی صحت کے لیے مانگیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں نے آپ کو سیرت مکی کے اہم نکات جو ہیں وہ 8 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، وہ بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ جی سر، جی مل گیا ہے، جزاک اللہ خیر، دعا بھی مل گئی ہے۔ اچھا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اگر میں سب سے پہلے تو ہم سیرت شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں اور مجھ سے سوال کریں، جتنے بھی آپ کو، تاکہ سیرت بڑی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ جتنی جتنی ہم سیرت کو صاف صاف سمجھیں گے، اتنی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ کیوں؟ یہ کتنی اذیتیں اٹھائیں اس شخص نے، اس ہستی نے کیسے سیرت و کردار کا مظاہرہ کیا۔ کبھی سوچا کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ حافظ مجسمہ قرآن تھے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یعنی قرآن پہ قرآن کے مطابق بالکل ان کے جو احکامات تھے ان یہ کے کیوں مطابق یہ چلنے کیوں والے۔ یہ پہلے ابھی سیرت و کردار تک رہیے، تاکہ جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں اسی پہ بات کریں، پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ عین قرآن کے مطابق تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو اندر فضائل تھے، فضائل اخلاق، جن کو انگریزی میں مارل ورچوز کہتے ہیں، اور جو برے اخلاق ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مورل وائسز۔ تو آپ کے اندر وہ ساری چیزیں جو موجود تھیں مارل ورچوز کے حساب سے، جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور بالکل آپ کے اندر رذائل اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آداب آپ بجا لاتے تھے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا حق ادا کرتے تھے۔ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نمونہ ہے، لہٰذا یہ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اخلاق کی بات ہے نا۔ آپ جتنے بھی اعمال دیکھ رہے ہیں کہ نیک اعمال آپ پورے کے پورے کرتے تھے، برے اعمال سے پوری مکمل اجتناب کرتے تھے۔ آپ رسول تھے، ایک تو وجہ یہ ہے، اور رسول کیونکہ نمونہ ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق بخشی ہے کہ وہ نیکی کا حق ادا کرتے ہیں اور نمونہ ہے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ قرآن کے طالب علم ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بشیر اور نذیر تھے۔ وہ تو لوگوں کے لیے تھے، ان کو خوشخبری دیتے تھے جو نیک عمل کریں، اور ان کو ڈراتے تھے جو برے عمل کریں، تنبیہات تھیں۔ پاکیزہ فطرت تھے سر، انہوں نے اپنے وہ تو ہر فطرت کو نبی منتخب پاکیزہ کیا تھا۔ فطرت ہوتا ہے۔ نبی ان کریم کا صلی ظاہر اور اللہ علیہ باطن وآلہ بالکل وسلم، دیکھیں اب یہ وہ چیزیں ہیں آپ نے پڑھا ہے، کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو قلب مبارک پر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قلب سلیم تھا، بالکل پاکیزہ۔
دیکھیں یہ اتنا آسان بات نہیں کریں، آپ سمجھیں بات کو. سر اللہ نے جو آپ کہا اس کے خدا کے مطابق لیے چلیں۔ چپ رہیں، الٹی سیدھی باتیں مت کریں. جب صحیح بات نہ پتہ تو چپ رہیں. اب سنیں بڑے غور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک، کیونکہ قلب ہی دین کا سب سے بڑا جو اصلاح ہے وہ دل کی ہے. جب دل اس کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ دل کنٹرول کرتا ہے انسان کے سارے اعضاء کو، خیالات کو، تصورات کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن دل پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل عین اس چیز کے مطابق تھا جو چیز قرآن پیش کر رہا ہے. لہذا آپ کے سارے اعمال، سارے اعضاء اس کے تابع تھے دل کے، جو ہر آدمی آج بھی مانتا ہے. تو دل جو تھا کیونکہ اس کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو آپ کے اخلاق ہوں، آپ کی عبادات ہوں، آپ کے ایمانیات ہوں، آپ کا کوئی چیز ہو، وہ عین قرآن کے مطابق تھی. یہ ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. جی سر۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے. دیکھیں نا، یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں بڑی کثرت سے بیان ہوا ہے. اس کا رسالت سے کیا تعلق ہے؟ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے کیا تعلق ہے؟ نوید سلیمی صاحب جواب دیجئے. سر آپ کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم کیا کرتی تھی اور وہ کتنے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی سب میں، تو یہ قوم بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے. سر جی ایک تو بات یہ تھی کہ ان پر بھی شریعت نازل ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ اچھا، علیہ اب آپ وآلہ بات وسلم پر بھی سنیں. شریعت. آپ ادھوری بات کر رہے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے یہ بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بندہ زیادہ بے بس نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے زیادہ کوئی طاقتور دنیا میں نہیں ہو سکتا دنیاوی طاقت کے اعتبار سے. اگر اللہ رب العالمین نے، جو اس کی سنت ہے کہ انبیاء کو وہ کامیاب کر دیتا ہے، اور جو لوگ انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں جیسے فرعون تھا، ان کا بڑا عبرتناک انجام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ فرعون ہے، یہ موسیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ آپ ہیں، یہ قریش آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وہی تو ہم پڑھ رہے ہیں مکی سیرت کے اندر. اور آج آپ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کبھی ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ رب کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قرآن میں سنت اللہ تعالیٰ نے اپنی طریقہ بیان کی ہے. آج آپ دیکھ لیں، امریکہ جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں سب سے ٹاپ پر ہے، اس سے وہ آگ نہیں بجھ رہی. آج 10-12 دن ہو گئے ہیں. تو رب جو ہے وہ اس طرح اپنی طاقت اور قدرت کا کافروں کے سامنے یا منکرین کے سامنے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں ایک فلم فیسٹیول ہو رہا تھا، تو انہوں نے اب سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور سورہ یاسین آپ روز پڑھتے ہیں. پتہ اس حوالے سے کیا آیت ہے جو جو واقعہ وہاں ہو رہا ہے، جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، کون سی آیت ہے؟ روز پڑھتے ہیں آپ، سمجھ کے پڑھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا، اور پھر میرے بارے میں ہی وہ
بحثیں کرنے لگا کہ اگر اپنی تخلیق کو دیکھتا تو وہ بالکل سمجھ جاتا کہ جس ہستی نے مجھے اس قطرے سے یہاں تک کہ میں خصیم و مبین بن گیا ہوں، واضح جھگڑا لوں، وہاں اولم ایک اولم یر الانسان ان ان خلقناه من خلقنا نطفة ہو من نطفة فاذا هو حسيم مبين. خصیم و مبین، کتنی پیاری آیت ہے۔ آپ ان منکرین کو دیکھیں، ان سیکولرسٹوں کو دیکھیں، اور پھر اللہ کی اس آیت پر ذرا غور کریں، کتنا حق ہے یہ۔ سر ابھی بھی رب کی پہچان نہ ہو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں، آپ یقین مانیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، ورنہ ہم توبہ طائب ہوتے، اللہ کی طرف پلٹتے۔ جی مجھے سر بتائیں، بالکل۔ یہ عمل ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ واہ 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 جی، واہ 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 جی۔ اور میں نے کل آپ کو بھیجا ہے وہ جو مسجد کا واقعہ ہے نا، سفید مسجد کا، وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ کسی جی نے۔ سر یہ کیا کرتے ہیں؟ جی سنا ہے سر، جی، جی آپ نے جو وہ جی بھیجا تھا سنا ہے سر۔ وہ سنا ہے جی۔ ہم بھی خوش ہیں، اور انہوں نے گھڑا اس لیے ہے کافروں نے، تاکہ ہم جو ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، یہ اس کو لے کے دوڑیں گے، اور پھر کل ہم مذاق اڑائیں گے ان کا۔ لہٰذا قرآن کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اس نمونے کو سمجھیے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ تو حدیث، ساری سیرت جو ہے وہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج ہم چلتے ہیں کہ رب العالمین نے کس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بالکل اس تنہا اٹھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 سالوں میں، نبوت کے پہلے 3 سالوں میں 40 آدمی جمع ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ پہنچ چکا ہے کہ کس طرح آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر کس طرح آپ کے دادا نے پہلے پرورش کی، وہ مر گئے تو چچا نے کی، چچا نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، ساری آپ پشت پناہی کی کہ تاریخ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتی، لیکن وہ مرے کفر کی حالت پر۔ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، تو ذرا اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کیسے 11 سالوں میں وہ لوگ آئے جن لوگوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ مثلا اب آج آپ اپنے شروع کرنا ہے پیج 144 پر، حضرت حمزہ کا قبول اسلام، یہ 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، یہ ایک حضرت سوال حمزہ جی۔ کا جو واقعہ ہے، میں پہلے بیان کر لوں پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ ان کا بھی اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے، اور رب کے کمالات دیکھیں کہ وہ کس طرح اس قسم کے لوگ جو اتنے بہادر اور جری ہوتے ہیں، کس طرح ان کو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تڑپ اور طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، 6 نبی کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بڑے شکار کے شوقین تھے، بڑے سردار تھے قریش کے، اور وہ اپنا تیر کمان لیے واپس آ رہے تھے کہ ایک خاتون ان کو ملی ہے۔ اس خاتون جو ہے وہ ایک لونڈی ہے، کس کی؟ عبداللہ بن جدعان کی، 145 پیج پر ہے آپ کے۔ اچھا، اس نے وہ سارا واقعہ بتایا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہ کس طرح ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور اس کے بعد جب اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے ایک پتھر مارا جو آپ کے سر پر لگا، اور اس پتھر سے آپ کا خون بہنے لگا۔ اب ظاہر ہے یہ واقعہ انتہائی ظالمانہ تھا ابو جہل کا۔ تو اب اس لونڈی نے یہ سارا دیکھا، اور جب نبی کریم، حضرت حمزہ واپس آئے سیر سے، تیر کمان ان کے پاس تھا، انہوں نے منو ان وہ واقعہ ان کو بتا دیا۔ ایک تو آپ چچا تھے ان کے، اور یہ بھی بڑے سلیم الفطرت انسان تھے،
لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک دوسرا رشتہ بھی تھا بھتیجے کے علاوہ بھی. وہ کیا تھا؟ جی سر، رضائی رضائی بھائی بھائی تھے۔ تھے سر، ہاں، رضائی بھائی تھے۔ یہ رضائی انہوں دونوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا تھا. اچھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، یعنی ایک تو سیرت کے اعتبار سے اور دوسرا اس رضائی بھائی ہونے کے اعتبار سے، انہوں نے جب سنا تو وہ غصے میں تپ گئے. اچھا، جب غصے سے بھڑک اٹھے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے گھر نہیں گئے، سیدھے گئے اور اس کو جو ہے ابو ابو جہل کو، جہل۔ جی، انہوں نے ابو جہل کے سر پر وہ مارا اور ابو جہل جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اب جناب یہ دونوں قبیلے جیسا وہاں رواج تھا کہ ایک بنی مخزوم جو اس کا قبیلہ تھا ابو جہل کا، اور دوسرے بنو ہاشم جو جس کے سردار نبی وہ تھے حضرت حمزہ، یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور عین ممکن تھا کہ بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن اس نے فوراً ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں نے زیادتی کی ہے، لہذا کسی طرح سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن جب اس کے دل اس کے تیر کمان ماری نا، تو انہوں نے پتا کیا جملہ کہا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس دین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ غصے میں تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا اور وہ واقعی دین اسلام کے پیرو ہو گئے. تو اس طرح پہلی دفعہ قریش کا ایک سردار جو بڑا عزت والا تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تو پھر بھی کافروں کی اور مشرکین مکہ کو بڑی اس بات پر ان کو سمجھ آ گیا کہ اب تو اس میں ایک ایسا سردار بھی شامل ہے، حضرت حمزہ جیسا. ابھی وہ اس کو غم کو برداشت ہی کر رہے تھے تو 3 دن بعد کون مسلمان ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عمر عنہ۔ اللہ حضرت عمر۔ اکبر، اللہ اکبر. یہ شخص جب مسلمان ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا نام فاروق، عمر فاروق کیسے پڑا؟ فاروق لقب کیسے ملا؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو تاریخ، تاکہ واقعے سے آپ سمجھیں. اچھا، بڑے غور سے سنیں. ہوا یہ، اچھا، اس کتاب نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. تو 690 میں حضرت حمزہ اور 3 دن بعد جو ہے وہ حضرت عمر اسلام لے آئے. اب ذرا حضرت عمر کے بارے میں بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ پیج 146 پر دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب او بأبی جہل بن ہشام. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، لیکن کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا، اب یہاں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ جو پیج 146 پہ ہے، ایک پیرا ہے، آپ حضرت عمر کے خصائص، مزاج اور جذبات و احساسات. یہ بڑے اہم ہیں کیونکہ انہی جذبات و احساسات ہی جو دل کے ہوتے ہیں وہ پھر ایکشن میں کنورٹ ہوتے ہیں، عمل میں. تو حضرت عمر جو تھے نا، وہ بڑے سخت مزاج اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے. یہ تو جہالت کی بات ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جہالت میں سب سے آگے ہوتے ہیں نا، وہ جب دین اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں بھی وہ آگے آگے ہوتے ہیں. تو یہ جو سخت خوئی تھی،
یا تن مزاجی تھی حضرت عمر کی، آپ دیکھ لیں جب یہ حق کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ عمر بنتا ہے جس کے عمر لاز آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ پھر یہ دین کے معاملے میں سختی اور تن مزاجی جو تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اچھا، اب ایک تو ان کے اندر پہلی یہ تھی کہ وہ بڑے سخت مزاج تھے اور بڑے تند خو تھے۔ اچھا، دوسری بات، اچھا اس کی بلا زمانہ جہالت میں اس کی مثال دیجئے، وہ کیا کرتے تھے؟ جی اپنی لونڈی کو اتنا مارتے تھے کہ وہ پھر تھک کے ہاں، تو بیٹھ جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر ترس آ گیا، بلکہ میں میں تھک گیا ہوں اس تھک کے گیا لیے۔ ہوں، یہ تھا۔ اب آپ کو سب بالکل بات کو سمجھیں کہ یہ ان کی فطرت میں تھا۔ اچھا، دوسرا وہ آپ یہاں دیکھیں تو آپ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، وہ شراب بھی پیتے تھے اپنے جہالت کے زمانے میں، اور لہو و لعب کے بھی دل دادا تھے۔ اور یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ تو برائیاں تھیں۔ دوسری طرف وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان جو مرد اور عورتیں ہیں، یہ کس قدر اس دین پر پکے ہیں کہ جو بھی ان پر ظلم ستم کرو، یہ اس راستے کے ایسے راہی ہیں کہ کبھی منزل کھوٹی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز ان کو بڑی پریشان کر رہی تھی۔ اچھا، پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرتا تھا۔ اور وہ اسلام کے جو یہ پاکیزہ اور برتر ویلیوز تھیں، ان اقدار تھیں، ان کو بھی دیکھ دیکھ کے بڑے حیران اور پریشان ہوتے تھے۔ اب یہ تھا عمر، اور یہ تھے اس کے خیالات و جذبات۔ اب ایک روز کیا ہوتا ہے، یہ گھر سے نکلے کہیں پینے پلانے کی محفل میں، اور وہاں جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ سیدھے حرم چلے آئے، اور حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کی حرم کی جو وہ ہے پردہ اس کے پڑا ہوا، اس کے پیچھے چھپ گئے اور سننے لگے۔ آیت 147 پہ دیکھیں، یہ ہے قرآن کس طرح جب سمجھ کے پڑھا جائے تو کیسے اثر کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر سن رہے ہیں، تو آپ نے وہ صورت شروع کر رکھی ہے الحاقہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حاقہ کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا۔ رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی سب سے بڑا الزام کیا تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ تو کوئی شاعرانہ کلام ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ قرآن حقائق جو بیان کر رہے ہیں نا، اس پر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کے دل میں پہلے سے یہ تھا کہ یہ تو شاعر ہے جو وہ پرپنڈ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ یہاں تو ان کو جواب مل گیا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی جی میں کہا، پھر اگر شاعر نہیں تو کاہن ہوگا۔ یہ ان کے دل میں سوال اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم اس لاجواب نصیحت سے کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ تنزیل، یہ
آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، اس رب سے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، پوری مخلوق کو پال رہا ہے۔ اب حضرت علی، سوری حضرت عمر کے دل میں اب بات تو، دونوں ان کی جو سوالات تھے اس کا جواب انہیں قرآن سے مل گیا، اور پھر اگلی آپ دیکھ رہے ہیں قلیلا ما تذکرون اور تنزیل من رب العالمین۔ تو عمر جیسا ذہین انسان جو تھا، اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ بہرحال آپ پیچھے دیکھ کے آئے ہیں کہ ان کے اندر جو جاہلی جذبات تھے، جو اپنے خاندان کی رسوم پر اور ان کی جو تقلیدی عصبیت تھی، اور آبا و اجداد کے دین کی جو عظمت، شرک جو وہاں نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ابھی بھی وہ جاہلیت کی طرف تو مائل تھے، لیکن اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے سوچا اس جاہلیت کے نتیجے میں، جو عصبیت جاہلیت تھی، جو قریش کے رواہ و رسم سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ دین ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ جو چھید نبی میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ اس کو، دین کو قبول کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی حل ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ وہ انہوں نے تلوار لی اور چل دیے۔ بندہ تو بڑا ارادے والا تھا نا۔ اب جب چل پڑے کہ راستے میں ان کو دو افراد ملے ہیں، بعض کا کہتے ہیں کہ نعیم بن عبداللہ ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی بنی زہرہ یا بنی مخزوم کا آدمی تھا۔ بہرحال اس نے ان سے یہ کہا کہ عمر کا، انہوں نے دیکھا نا اس حال میں کہ ننگی تلوار لے کے جا رہا ہے عمر، اور عمر کوئی کام کرنے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اب یہ بڑے صاف وہ آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا۔ تو اس نے، بندے نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم کا اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے، کہ وہ تو قبیلے آپ پر چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو، کہ یعنی اب دیکھیں، بجائے اس کے دلیل سے اس کو جواب دیتے، انہوں نے بالکل وہی جو بے دین آدمی دین کے بارے میں سوچتا ہے اس کو بھی کہا۔ اچھا، یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں ذرا، ان واقعات کے پیچھے اللہ کا ہاتھ دیکھیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں نا تو ان کو اندر سے قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے اور بھڑک اٹھتے ہیں، اور جب اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت خباب بن ارث جو ہیں وہ سنا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے ان کو، وہ تو چھپ جاتے اور یہ سیدھے جاتے ہیں اپنے بہنوئی کے پاس، حضرت سعید ان کا نام ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، تلوار ننگی ان کے ہاتھ میں۔ تو وہ اسے آرام سے ان سے کہتے ہیں کہ اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر تمہارے دین کے بجائے کسی اور کا دین ہو اور وہ بہتر ہو تو جناب اب تو ان کو اور غصہ کہ باپ دین کا، ہمارے باپ دادا کا دین تو بالکل ہی صفر ہے، اور جو دین یہ قبول کر چکے ہیں وہ ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے۔ انہوں نے ان کی ایسی پٹائی لگائی کہ بری طرح کچل دیا، غصے میں تو تھے ہی اور جابر آدمی تھے۔ اب ان کی بہن دوڑی دوڑی آئی، اور اس نے جب بہن کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئی۔ اب یہ عمر کی بہن ہے، ذرا سوچیں وہ کیا کہتی ہے۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب
ان کی بہن نے پورے یقین کے ساتھ کہی، اور ادھر عمر دیکھ رہا ہے کہ اس کی بہن کا خون بہہ رہا ہے جو اس نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کا دل دیکھیں کیسے پھرتا ہے، ذرا غور کریں۔ تو یہ جب چیز دیکھی اور اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو وہ شرم اور ندامت ان کو بڑی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب دیکھیں رب کیسے دل بدلتا ہے۔ اللہ، آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے، اور قلب اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بار بار پلٹتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں عمر کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ تم بتاؤ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت خباب بھی نکل آئے، اور انہوں نے پہلے تو بہن نے دیکھیں یہ ہے مومن کا طریقہ، اس نے کہا نہیں عمر تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر ہم تمہیں قرآن دیں گے۔ جب وہ غسل کر کے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا تو یہ آیت جب آئی کہ اننی ان اللہ، میں رب ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی ہو سکتی، کیونکہ جو طاقتیں میرے پاس ہیں کسی کے پاس بھی نہیں، لہذا میں ہوں الہ، اور فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب بھلا یہ آیت کون سی آیت ہے، اس کا کیا پس منظر کیا ہے؟ سر یہ پہلی وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا دیکھیں، اللہ تعارف کرا رہے ہیں اور پھر حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری یاد پہ میری عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے اہم ترین کام کون سا ہے؟ نماز۔ اقامت صلاۃ، نماز کو مت کہیں، نماز ہم سب پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز اقامت صلاۃ ہے؟ ان اصطلاحوں کو پوری طرح ادا کریں اور ان کا پورے مفہوم کے ساتھ بولیں۔ کتنے نمازی ہیں ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ نماز جب اقامت صلاۃ، اس کو اپنے ظاہری اور باطنی، میں نے کئی دفعہ لکھ کے بھیجے ہیں آپ کو، آداب کے ساتھ ادا کریں گے پھر جا کے اقامت صلاۃ ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی الفاظ ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں۔ اچھا، اب تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا دل بالکل پگھل چکا ہے، اور حضرت خباب بن ارت بھی یہ سارے جملے سن کے سامنے آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لے چلو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ذرا غور فرمائیں، ایک شخص قتل کے ارادے سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور ان کے بھی جذبات یہ ہیں کہ یہ جب قرآن سنا انہوں نے پردے کے پیچھے جو اوپر آپ نے سنا، دل تو ان کا بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اب ایک کشمکش جاری تھی، عصبیت جو ان کو خاندانی اور گروہی اور قریش کی عصبیت تھی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا جو رب کی رہنمائی تھی۔ اب ان کا دل پلٹ چکا تھا، اور اب کہتے ہیں کہ چلو میں وہاں لے چلو۔ تو وہ لے کے فٹافٹ ان کو وہاں پہنچتے ہیں دار ارقم پر، جہاں سارے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اب جب یہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے تو سمٹنا شروع کر دیا، جو مسلمان تھے۔ کیوں سمٹے؟ کہ یار عمر آ گیا ہے، اور عمر جو ہے یہ تو بڑا سخت آدمی ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا، کتنا جری اور دلیر انسان، کہنے لگے آنے دو، اگر وہ بری نیت سے آیا تو میں اس کو قتل کروں گا، اور نیک نیتی سے آیا تو الحمدللہ۔ اب جب عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، تو وہ ایک مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ
کہ رب کے کمالات دیکھیں۔ اب جو نبی حضرت عمر کے اسلام کے بعد کافروں پر تو یہ خبر بجلی بن کے گری۔ کیوں؟ وہ کافروں کے جو سب سے بڑے ہمدرد اور ان کے سرغنہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی حاکمیت پر ایمان لا کے مسلمان ہو چکے تھے، اور اب کافروں کے لیے آسان نہیں رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح رگڑیں جس طرح پہلے رگڑتے تھے جب کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کی صفوں کے دو بڑے لیڈر جو تھے وہ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع ہو چکے تھے۔ اب حضرت عمر کو دیکھیں کیسا جری اور بہادر انسان ہے وہ۔ آپ سارا پڑھیں گے، میں ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے گھر پہ جاتا ہوں جو سب سے بڑے مخالف ہیں، اور ان کو بتاتا ہوں میں مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچیں نا ذرا، آپ اس ماحول میں جا کے سوچیں گے نا، اب وہ سخت دشمن ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ بندہ حیران پریشان، کیونکہ وہ دین کا سب سے بڑا مخالف ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھے، یہ اب اس کو بالکل دوسری بات بتاتے ہیں، تو وہ آگے سے نعوذ باللہ کہتے ہیں تم بے دین ہو گئے ہو، وہ جو ان کی ذہنیت تھی۔ دیکھیں نا، اللہ کی نصیحت آ جائے اور وہ انسان کو بہترین رہنمائی مہیا کرے، اور اس کو چھوڑ کر انسان شیطان اور طاغوت اور اپنے نفس کے پیچھے چلے، یہ دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے۔ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو آپ پڑھیں کہ حضرت عمر نے پھر کس طرح ان کی حکمت عملی نے مکے کے کافروں پر، مشرکین مکہ پر ایک رعب طاری کر دیا۔ لڑائی ہوئی، لوگوں نے عمر کو مارا، عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مارا، لیکن ان کا پلڑا اس لیے بھاری رہا کہ ان کے ساتھ حق تھا۔ اور اگر آپ پیج 151 پہ آئیں کہ، اور نیچے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے فاروق کا لقب کیسے ملا؟ فاروق کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ فرق کرنے والا، حق کو فرق باطل کرنے میں، والا، حق اور حق اور باطل باطل میں حق فرق کو کرنے والا۔ باطل میں فرق کرنے والا۔ اور یہ لقب بھی کس نے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ نبی علیہ کریم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں کہ کفر کے زمانے میں جو شخص اتنا سخت ہے اسلام کے لیے، وہ کتنا سخت ہے کفر کے لیے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرنے کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں یا خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ ہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے اسلام کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، یہ ہے جوان مردوں کا دین، اس ذات کی قسم میں نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کے ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک صف میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، کہ جس دن حضرت عمر اسلام لائے ہیں نا، قریش پر اس دن عقدہ کھلا کہ یہ حق ہے جس کے پیچھے عمر اور حمزہ کھڑے ہیں، اور وہ باطل ہے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔
تو اب یہ جو چند چیزیں تھیں نا، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام اب اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کی باتیں کرنے لگا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ آگے جو پیج 152 پہ آئیں تو قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ اب جب دیکھیں ایک بڑی لمبی 6 سال ہو چکے نبوت کے، ایک حق و باطل کی جنگ ہے کہ برپا ہے، اور کس طرح رب العالمین اس حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کر رہے ہیں، جبکہ حق اتنا مغلوب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال دعوت جو ہے وہ سر عام نہیں دی۔ کیوں؟ تاکہ اتنے لوگ تو تیار ہو جائیں جو اس کا کفر کا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالے۔ لہذا اب جو صورتحال ہو چکی تھی وہ قریش کے لیے بہت ہی ناگفتہ تھی۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس سے کہا کہ تم کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، ہماری صفوں سے بڑے بڑے لوگ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے وہاں جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کچھ دنوں بعد بالکل خالی ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ بڑا تیز تراز آدمی تھا عتبہ بن ربیعہ، وہ سردار تھا قوم کا، تو اس کا وہ جو ہے مشرکین اس کو ابو الولید کے نام سے پکارتے تھے۔ اب یہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے پاس گیا، اور اس نے 4 الزامات لگائے کہ آپ کی نبوت اور اس کی دعوت کی وجہ سے ہماری جو قریش مکہ ہیں اس میں 4 بہت بڑے آپ کی دعوت نے رخنے ڈالے ہیں۔ پہلا رخنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، اور ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی۔ یہ آپ کا پہلا جرم ہے۔ نہیں، پہلا جرم ہے آپ نے تفرقہ ڈال دیا۔ دوسرا جرم ہے کہ آپ نے جو ہے ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے۔ اور تیسرا جرم یہ ہے نہیں، ان کو پہلا تفرقہ، دوسرا آپ نے ان کو بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے، تیسرا یہ کہ ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور چوتھا یہ کہ جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے۔ اب یہ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس دعوت سے یہ 4 کام جو ہماری مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہیں، یہ 4 کام ہیں جو آپ کی دعوت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا، یہ سب بتانے کے بعد دیکھیں نا، وہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک فٹ پہ لے جانا چاہتا ہے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ نے اس مکے کے معاشرے کو تباہ و برباد کیا، بالقول اس کے۔ اچھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام الحمد للہ الذی احیانا بعدما ماتنا وعلیہ النشور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بارک لنا فی اوقاتنا وفی پلیز قواتنا وفی پلیز ناہید صاحبہ آپ نے مائک بند کریں۔ اچھا، اب یہ 4 اس نے بتایا کہ یہ 4 ایسے کام ہیں جو ہمارے معاشرے کو بالکل انہوں نے تنہا کر دیا ہے، اور اس نے 4 اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیشکشیں کی۔ پہلی پیشکش کیا ہے کہ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم جمع کر دیتے ہیں، اور اگر تم کوئی اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں اپنا، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو جو ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور اگر کوئی جن بھوت آپ پر سوار ہے جس کی وجہ سے آپ نعوذ باللہ یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہیں گمراہوں کے عقائد نبی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دفع کرنے کا بھی ہم بندوبست کر لیتے ہیں، کوئی علاج کر دیتے ہیں۔
تو یہ تھیں چار اس نے گنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے دین کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے، اور چار اس نے آفر دی۔ اور یہ آفر آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیا پرست کوئی ہوتا تو وہ کہتا اس سے بڑا موقع کیا ہے کہ دشمن زیر ہو گیا اور مجھے کیا کیا آفر دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول اللہ کے تابع ہوتا ہے، وہ کسی دنیاوی آفر کو کوئی لفٹ نہیں کرا تھا۔ لہٰذا عتبہ نے جب یہ باتیں کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی عتبہ، تم اب فارغ ہو گئے، اپنی بات کہہ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں بڑے غور سے، کیا پیاری آیت ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم نے بھی ایک تہیہ کر رکھا ہے، ہم بھی ایک تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کافروں نے بھی ایک اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا پروگرام ہے۔ تو غالب کس کا پروگرام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھ لیں کائنات میں ہمیشہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف چال بازیاں کی ہیں، آج کا موجودہ دور اگر دیکھیں نا تو امریکہ جو ہے اس نے انت مچائی ہوئی ہے، کتنے مسلمان ملک برباد ہو چکے ہیں اور کتنے مسلمان حکمران اب امریکہ کے تابع ہیں۔ وہ اپنے ملکوں سے اتنے مخلص نہیں جتنے امریکہ سے مخلص ہیں، یہ نوٹ فرمائیں۔ ایک امریکہ کا پروگرام تھا ورلڈ آرڈر، اب وہ پوری دنیا کو رول کرنے کا، اور آج آپ دیکھیں ایک آگ نے اللہ کی ایک جو عذاب کی نشانی ہے اس نے اس امریکہ کو بالکل زیرو کر دیا ہے۔ اور وہ جو ہانک رہا تھا نیتن ہاؤ کہ میں نے تو اس کا نقصان اگر دیکھیں جو آج اس کو نقصان ہوا ہے، اور جتنا نقصان ان نہت تھے مجاہدین نے پہنچایا ہے، اس کو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ معاملہ بھی ختم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کے تحت معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور کامیاب کس کی ہوگی چال، کس کی کا پروگرام کامیاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مجھے اور اللہ واللہ خیر واللہ خیر اللہ الماکرین۔ خیر الماکرین۔ بات سنیں، آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد ہے جس سے کفر ناکام ہوتا ہے اور مومن کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پوری تاریخ گواہ ہے اس پہ، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری سیرت پڑھ لیں کس طرح یہ نبی مکے میں کامیاب ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ دو مسلمان ہوتے ہیں، ابھی ان کی چالیں چلیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد، لیکن آپ دیکھیں ان کے حربے دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی سنتیں دیکھیں کہ 11ویں سال 13ویں سال وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم سارے مل کے قبائل اور ہم میں سے طاقتور جو نوجوان ہر قبیلے کا نعوذ باللہ قتل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ راہ بھی نہیں ہے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 سال پہلے 10 نبی میں جو آئے تھے مسلمان ہوئے وہاں سے انصار، ان 3 سالوں میں وہاں اتنا کام ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جب جا کے تو انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ رب کا پروگرام تھا سارا۔ کاش آج ہم مسلمان حکمران اللہ کی اس عظیم صفت سے فائدہ اٹھاتے کہ اس کے تابع دار بن جاتے، اور ان کو ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا، جس طرح افغانستان میں ہوئی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری طاقت کے سامنے یہ ٹھہر سکتے ہیں مجاہدین فلسطین، ہم نے تو ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے،
ہماری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس گروپ نے، جس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اس نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ 1 سال سے زائد ہونے کو ہے اور وہ ان کو ختم نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے پیچھے وہ قربانیاں ہیں جو ہماری ماؤں، بہنوں، بوڑھے، نوجوانوں، عورتوں نے دی ہے، اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ان کو فتح دے گا۔ جب کوئی قوم یہ قربانیاں اللہ کے لیے دیتی ہے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور ان کو ضرور اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ یہ دو واقعات دور جدید کے آپ کے سامنے ہیں، مجاہدین افغانستان ہوں یا مجاہدین فلسطین۔ پوری دنیا کفر کے ساتھ ہے، پوری دنیا، مسلمان بھی، حتیٰ کہ عرب بھی، آپ دیکھ لیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیونکہ رب کی مدد نہیں ہے تو وہ سارے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تھا اب جو قریش نے سب سے بڑا اپنی طرف سے انہوں نے ایک چال چلی، لیکن ابو طالب بھی بڑے سمجھدار سردار ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر نہیں بھاتے اور یہ کسی وقت بھی آپ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 قبیلوں کو، بنی ہاشم اور بنی مطلب، دونوں کو جمع کیا اور ان سے معاہدہ کر لیا، عہد لے لیا کہ وہ چاہے کافر ہیں یا مسلمان ہیں، کہ وہاں دیکھیں نا قبائلی عصبیت کتنی زبردست ہے۔ کافر بھی اس دونوں قبیلوں کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے ہیں، تو دونوں قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم حفاظت کریں گے۔ اچھا، اس پورے دونوں قبیلوں میں کون شخص شامل نہیں ہوا؟ ابو لہب۔ ابو لہب۔ ہاں، سگا چچا جو تھا۔ دیکھیں بدبختی، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مار ہے کہ انسان حق کو چھوڑ کر، اور اس قبائلی عصبیت کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، سگا چاچا ہونے کے لحاظ سے بھی نہیں، اس نے کوئی پاس نہیں کیا۔ 2 بیٹیاں آپ اس کے بیٹوں سے شادی شدہ تھیں، ان کو طلاق دلوائی۔ کتنا بڑا اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی، ذرا غور فرمائیں۔ اسی لیے قرآن میں آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور جس اذیت ناک صورتحال میں اس کی موت ہوئی ہے وہ آپ سب دیکھیں، تو رب کس طرح اپنے نبی کے دشمنوں کو غارت کرتا ہے، وہ مثال خود آپ اس ابو لہب میں دیکھ لیں۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے، اور اگلا چیپٹر جو ہے، دیکھیں ایک ایک چیز کتنی، ابھی مصائب کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ مثلا اگلے چیپٹر میں جب ہم اب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو ہر چال ناکام ہو گئی، اور یہ جو 4 بڑے دھچکے لگے نا مشرکین مکہ کو، وہ 4 بڑے دھچکے کیا تھے؟ ایک حضرت حمزہ کا قبول اسلام، دوسرا حضرت عمر کا قبول اسلام، تیسرا جب ان کی سودا بازی جو آخری ہوپ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 4 آفرز دیں، ان کو مسترد کر دیا، یہ تیسرا ان کا دھچکا تھا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ سارے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے جو مسلم اور مشرک تھے، انہوں نے کس بات کا عہد کر لیا آپس میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 2 قبیلوں کا جو آپس میں معاہدہ ہو گیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا، تو اس پر کافروں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی پوزیشن بہت ہی نیچے سے نیچے چلی جا رہی ہے۔
اب ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب پورے مشرکین مکہ ورسس یہ دو قبیلے جو ہے وہ دو اتحاد بن گئے ہیں. ایک مشرکین مکہ کا ہے اور ایک یہ جو ہے بنی ہاشم اور بنی مطلب، دو قبائل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہیں. آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سینکشنز لگا دو، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب انہوں نے کہا کہ اب جو آپ ان سب مشرکین مکہ نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، سینکشنز لگاتے ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر. کیوں؟ یہ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. تو اس کو ظلم و ستم کا پیمان عید کہا گیا ہے. آپ اگر کتاب کے اگلے پیج پہ آئیں جو پیج ہے 157، تو اس میں انہوں نے کیا طے کیا جو بالکل آج بھی دیکھ لیں کتنے آپ کے بچے، مسلمانوں کے بچے دوائیوں پہ سنکشن لگنے کی وجہ سے مرے ہیں. کون سے ملک کا ذکر کر رہا ہوں؟ فلسطین میں سر، پہلے نہیں ایران پہ، نہیں، فلسطین سے پہلے. ایران پہ لگائے رکھے تھے، نہیں نہیں نہیں، ابھی افغانستان، جی افغانستان سر، اس سے بھی افغانستان پہلے، سر، اس سے بھی پہلے ملک ہے. شام سر، عراق پہ عراق. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیوں نہیں آپ چیزوں کو سمجھتے قرآن کے نقطہ نظر سے؟ عراق سے شروع ہوا، پھر یہ آپ دیکھتے ہیں بڑھتا بڑھتا، اور آخری جو شکست ہوئی امریکہ کو افغانستان میں، وہاں جا کے ان کو ہوش آئی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے وہاں جو آگ کا عذاب ان پر آیا ہے اس نے ان کی آنکھیں کھول دی. اور اب کرسچن کہتے ہیں کہ جیسس کو فوراً مانو، جیسس نے یہ کر دیا، جیسس وہ کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے عزت اور احترام ہمیں ان تمام نبیوں کا کرتے ہیں، ان کا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں اس کو اچھی طرح، تاکہ ہم توحید کا صحیح میسج سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ اس عہد و پیمان کی جو شرائط ہیں جو آپ کے پیج 157 پہ ہیں، دیکھیں کتنی سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ ان دو قبیلوں کے خلاف پہلا کام کریں گے، نہ ان سے کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی ان کے ہاں نکاح کرے گا. نمبر 2، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. نمبر 3، ان کے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، سوشل بائیکاٹ، اور ان سے کوئی میل جول بھی نہیں رکھیں گے. نمبر 5، ان کے گھروں میں نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک، ذرا غور کریں، بائیکاٹ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں. اب یہ مشرکین نے اس کو لکھا باقاعدہ، اور ایک صحیفہ لکھا ہوا انہوں نے وہاں لٹکا بھی دیا کعبۃ اللہ پر. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر ڈیسپریٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں، کہ وہ اس قسم کا ظلم و ستم کا پیمان جو ہے وہ لکھ کے باقاعدہ اور وہ لٹکا دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ ان کے پاس بنی ہاشم اور بنی مطلب کے پاس، کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. شعب ابی طالب ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ جا کے اور محصور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اور حالات کتنے سنگین ہیں آپ غور کریں کہ نمبر 1، غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا وہاں. اچھا، اور اس سے اتنی جو محصور ہوئے تھے وہاں اس میں گھاٹی میں شعب ابی طالب میں، ان کو پتے ابال بال کر اور
چمڑے کو ابال ابال کر پینا پڑا۔ فاقہ کشی کی حال یہ تھی کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھیں، اور ان کے پاس کوئی مشکل سے چیزیں پہنچتی تھیں، ہاں پس پردہ اگر کوئی پہنچا دے، جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ اور لوگ جب پورے سال میں ان کو کب موقع ملتا تھا خرید و فروخت کا؟ وہ ملتا تھا حرمت والے مہینوں میں، یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں نا، اور قافلوں سے سامان خریدتے تھے جو مکہ سے باہر آتے تھے، لیکن اس سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا۔ ایک شخص ہے حکیم بن حزام جو حضرت ختیجہ کا بھتیجا ہے، وہ اپنی پھپھی کے لیے کبھی کبھی گیہوں بجھوا دیتا تھا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ تھی وہ صورتحال جو ان کو فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ اب دیکھیں کتنے عقل مند تھے یہ سردار اس وقت کے۔ اب ابو طالب کو ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کیا بات سمجھ تھی؟ بڑے غور سے سنیں کہ ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر، پورا معاہدہ انہوں نے کیا ہے تو قتل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ترکیب کی؟ بڑے غور سے دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بچانے کے لیے کس کس دل میں کیا ڈالتا ہے۔ کہ اب مطلب نے کیا کیا کہ پہلے تو ان کا رات کو ایک سونے کا مقام مقرر کر دیا، لیکن جو ہی رات ہوتی تو وہاں کسی اور کو سلاتے اپنے بھتیجوں بھانجوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ، تاکہ پہلے ان کو دکھا دیتے کافروں کو کہ یہ، یعنی سب لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ نبی کریم سونے کی جگہ ہے، لیکن رات کو وہاں کوئی اور سوتا تھا تاکہ اگر کوئی اٹیمپٹ کریں بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے۔ آدمی جب یہ سب پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے کاش یہ مسلمان ہو جاتے ابو طالب۔ سبحان اللہ، کتنی جان فشانی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی۔ جی سر، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہاں بہت دکھ ہوتا ہے واقعی کہ جس شخص نے یہ کچھ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کاش وہ مسلمان ہو جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں نا، جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ تو پڑھ لو، دین تو قبول کر لو، تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایام حج میں، جو حج کے دن ہیں ذی الحجہ کے، اس میں ہر آدمی کو آزادی ہوتی ہے، باہر سے بھی حاجی آئے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران دعوت دیتے تھے۔ کیوں؟ عام دنوں میں تو باہر نکل نہیں سکتے تھے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ محصوری کے باوجود ایام حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ اب 3 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، 3 سال محصور رہے۔ ذرا سوچیں ایک دن میں کتنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے ان بائیکاٹ کی وجہ سے۔ لیکن 3 سال گزارنے کے بعد اب قریش کو ہوش آئی، کیونکہ ان میں بھی تو اچھے لوگ تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا جو ایک محرک تھا ہشام بن عمرو، اس نے کیا کیا کہ اس نے موو چلائی۔ لیکن اب وہاں اس ماحول میں جائیے، اس ماحول کے اندر دیکھیے کہ وہ یہ معاہدے اور ان کی پابندیاں کتنی سخت تھیں ان لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو شخص اصل محرک تھا نا، عامر بن لوئی، اس نے بات کی زبیر بن ابی امیہ سے۔ اس نے کہا بھائی میں اور 2 آدمی ہوئے، وہ بھی اچھا نیک دل آدمی تھا، تو اس نے جا کے اس سے کہا کہ بھائی کسی اور سے بھی بات کرو۔ تو یہ 2 آدمی تو ہو گئے، عامر بن لوئی اور زہیر بن ابی امیہ۔ انہوں نے تیسرے بات جس شخص سے بات کی وہ ہے مطعم بن عدی۔ اس سے جب بات کی تو اس نے کہا بھائی اور بات لوگوں سے کرو۔ تو چلتے چلتے 5 آدمی ہو گئے جنہوں نے اس بات پر، چوتھا ہے ابو البختری بن حشام، اور 5واں ہے زمیہ
بن اسود بن مطلب۔ جب یہ 5 ہو گئے تو انہوں نے طے کیا کہ ہم جو ہے ایک محفل سجاتے ہیں ان سارے قبیلوں کی، اور اس میں پھر یہ تجویز رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کا پروگرام طے ہو گیا تو پھر آپ پیج 160 پہ پڑھیں گے کہ ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا، اور اب یہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور ایک دوسرے یہ 5 آدمیوں نے اس کی تائید کی، اور ابو جہل جو وہاں بیٹھا تھا اس نے بہت غصے میں کہا کہ تم غلط ہو، خدا کی قسم یہ پھاڑا نہیں جا سکتا، جو لکھا ہوا لٹکایا تھا نا۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ وہ تو کیڑے کھا چکے ہیں، اس کو جو انہوں نے لکھ کے لٹکایا ہے نا وہاں کعبۃ اللہ میں، وہ اس کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ بہرحال مطعم بن عدی نے وہ صحیفہ چاک کر دیا، اور اس طرح، اور جب اس کو کھولا تو واقعی کیڑے اس کو کھا چکے تھے، اور اس میں جو صرف چیز بچی تھی وہ بسم کا اللہم، باقی سارا کچھ جو ہے وہ اس کو کیڑے کھا چکے تھے۔ اب دیکھیں وہ معاہدہ وہ بھی لکھتے ہیں تو بسم کا اللہم لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اس کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ایک مشرک بات بتوں کی مانتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ اچھا، تو مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، سورہ قمر کی آیت 2 ہے، نیچے آپ کے پیج 161 پر ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر کوئی بھی وہ نشانی دیکھیں، یُعْرِضُوا، تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے کیا ہے، سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ یعنی اتنی بڑی نشانی کہ انہوں نے خود لٹکایا، اور جب اس کو اتارا دیکھا تو وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور یہ صرف اس کا وہ حصہ باقی ہے جس پر بسم اللہ وہ لکھا ہوا ہے، بسم کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس تک کو انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی ان ذلتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پورا چیپٹر اگلا، جس کا عنوان ہے مکمل بائیکاٹ، اور یہ پیج 161 پر ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اگر آپ ایگری کریں تو پیج 162 پر، جہاں وہ آخری وفد آتا ہے ابو طالب کی خدمت میں جب وہ بیمار ہیں اور بستر مرگ پر ہیں۔ ان کی عمر 180 سال سے تجاوز کر چکی ہے، 80 سال سے، اور تقریباً 63 سال ہے۔ اور اب مشرکین کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ بھائی اگر یہ مر گئے اور اس کے بعد ہم نے کوئی زیادتی کی تو دیکھیں نا، یہ کچھ رسوم ہوتی ہیں، کچھ ان کی قبائلی رسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑی بدنامی کی بات ہوگی، لہذا چلو اب آخری بار ان سے ایک بات طے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی کو اللہ کی ہر بات پر کتنا یقین ہے، اور یہ مشرکین کہتے ہیں، جا کے تجویز کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ایک سال یہ ہمارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایک سال ہم ان کے اللہ کی۔ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ ایک پورا مکمل عقیدہ ہے، ایک فکر ہے جو بالکل صحیح فکر ہے، اسی کو آپ عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اعمال ہیں۔ اگر وہ آپ نہ کریں تو بتوں کی پوجا تو سب سے بڑا اس کے نزدیک گناہ ہے، کہ آپ ان بتوں کو پوج رہے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر کوئی وہاں سے ان کے جو کھانے انہوں نے کافر رکھے ہیں اس میں سے کوئی ذرا اٹھا کے لے جائے، وہ اس کو پکڑ کے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے بے بس ہیں، قرآن کیسے مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور کتنی بڑی حقیقت ہے۔ لہذا اب جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ابو جہل بھی ہے،
اور بڑے بڑے سردار بھی ہیں، ان کے سب کے نام آپ پیج 163 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس جو آیا ہے اس میں 25 افراد ہیں، سب کے نام موجود ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں۔ اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انسان کو اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے یہ اللہ نے اس کو اختیار تھوڑا سا دے دیا ہے، باقی سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اب وہاں پہ جو صورتحال پیش آتی ہے وہ بڑے غور سے سنیے۔ ایک طرف یہ وفد ہے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وفد ابو طالب کو کہتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مرو گے؟ وہ عصبیت اور قبائلی عصبیت اور غیرت کی وجہ سے کہتا ہے نہیں، میں تو اسی پہ مروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تم اگر اس کلمے کو پڑھ لو، اس دین کو قبول کر لو، تو میرے لیے اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرنا ممکن ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں، کاش ابو طالب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، لیکن انہوں نے ابو جہل کی بات کو مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بہت ہی انہوں نے اپنے حق میں برا فیصلہ کیا۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں آپ اگر پیج 164 پہ دیکھیں کہ قرآن ایک بڑی قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں کیا صورتحال کو واضح کر رہی ہیں۔ صاد والقرآن ذی ذکر، گواہی ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اللہ اکبر۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ ہٹ دھرمی اور ضد میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو ماضی کی تاریخ کا پورا پیش کرتا ہے زمانہ۔ کم اہلکنا من قبلہم قرن، ہم نے کتنی ہی نسلوں کو برباد کیا، تباہ کیا۔ ولا 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 آت حین مناس، اور ان کے بچنے کا وقت نہیں تھا۔ عذاب حکم ہو گیا، اب کوئی بچنے کا وقت نہیں۔ وعجبوا، اللہ کے قصور ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والا، ایک نبی جو برائیوں سے کرنے والوں کو ڈرا رہا ہے اور اس دین کو جو وہ لے کے آیا اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو بشارت دے رہا ہے، اس کو انہوں نے بڑا عجیب جانا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے تو بلکہ یہ کہا اس اللہ کے نبی کو کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کفر کتنا ان باتوں پر پکا ہے جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اجعل آلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے صرف ایک الہ واحد کی دعوت دیتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اللہ سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، تو یہ ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، ان بتوں کی پوجا مت چھوڑو۔ اور ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایک اسکیم ہے جو بڑی سوچی سمجھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ کس طرح اس کو کہتے ہیں، وہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخر، اور ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو سب کچھ من گھڑت ہے۔ اللہ کی دعوت کو جن الفاظ میں رد کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ذرا بھی انسان اللہ کی
پیدا کردہ فطرت کو سامنے رکھے، عقل سے کام لے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کی قوتیں دی ہیں، ان کا اگر ان کو استعمال کرے بغیر کسی تعصب کے تو ہر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے۔ جیسے آج لاس اینجلس کی آگ نے سارے کافروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ طاقت ہے اور قدرت ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کافروں نے جو چیزیں ان کے عقائد میں تھی اس کا خلاصہ قرآن نے کس طرح پیش کیا ہے۔ اور اللہ کے دین سے انکار جو ہے وہ انسان اپنی فطرت سے انکار کرتا ہے، ان اصولوں سے انکار کرتا ہے جو اصول اس کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر رکھے ہیں۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ برائیوں سے وہ اپنی دنیا سیدھی کر رہا ہے، مال کما رہا ہے شیطان کے کہنے پر، طاغوت کے کہنے پر۔ جیسے آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے حالات آج کے حالات سے مختلف نہیں تھے۔ آج شکلیں دوسری ہیں، ورنہ اندر لڑائی حق و باطل کی ہے۔ اس وقت حق کے دلائل وہی تھے جو انبیاء کے ہوتے ہیں، آج بھی وہی ہیں، لیکن کفر کے دلائل جو ہیں اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اور کتنی بے بس ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دکھا دی۔ یہ تھا آخری تیسرا چیپٹر جو آج ہم نے ختم کیا ہے۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو مصیبتیں ہیں، اس چچا کا انتقال ہو جاتا ہے جو بڑی زبردست پشتنائی کرتی ہے، اس بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ہر مصیبت میں اتنی مالدار اور اتنی سمجھدار اور اتنی حکمت والی خاتون، وہ اور چچا، یہ دونوں جب چلے جاتے ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پڑھیں گے، اس کو اپنا غم کا سال کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھی رجب 10 واقعہ نبی میں انتقال ہوئے ہیں، اور 9، 8 اور 7 یہ جو ہیں یہ بائیکاٹ کے سال ہیں، اور اس میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر یہ 10 نبی میں انتقال ہوتا ہے، تو 10 نبی کا کچھ حصہ 11، 12 اور 13 یہ مکے میں، اور اس کے کیا حالات ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ آپ مہربانی کر کے وہ جو 8 پیج کا آج میں نے بھیجا ہے کہ مکی زندگی سال بسال، اس کو ذرا پڑھ لیں گے، لیکن کتاب کو ٹیکسٹ سے جڑے رہیں، ٹیکسٹ کو پڑھیں، سمجھیں، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں۔ اب ٹائم ہو گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کچھ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو، کوئی جزاک چیز اللہ خیر۔ کلیئر نہ ہوئی ہو، ضرور سوال کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سچی، ماشاءاللہ بہت اچھے آمین۔ تھے۔ سر سورہ الطارق انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمخل للکافرین امہلہم رویدا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو قرآن ہے اور قرآن پر ہمارا یقین ہے، یہ برحق ہے۔ دنیا کی تاریخ کو بھی دیکھ لیں آپ، جی سر بالکل۔ دیکھیں نا، یہ تو آپ اور میں کیونکہ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پر ہمارا یقین ہے کہ اس کی ہر بات برحق ہے، لیکن یہی چیز آپ دنیا کی جو ساری نشانیاں ہیں، آیات کائنات ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ماضی کی تاریخ بھی دیکھیں، تو اللہ کی باتیں برحق اور اللہ کی چالیں کامیاب اور کافروں کی چالیں ناکام۔ بالکل صحیح۔ جزاک اللہ سر، بہت اچھا پڑھا، ہم اکیلے کبھی بھی نہیں ایسا پڑھ سکتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ سر تعالیٰ آپ کو یہ ایسے ہی جزائے۔ سر یہ پیج نمبر 148 یہاں پر جو یہ ذکر ہے حضرت خباب بن ارت، جو جی ان کے واقع اسلام کا ہے، قبول اسلام کا، حضرت عمر کے، یہ ان کے بہنوئی تھے نہیں جو نہیں، وہ ذکر؟ یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، سعید اور ان کی
बहन थी जिनको उन्होंने मारा था। हजरत ये खबाब बिन उनको हजरत खबाब बिन अर्थ जो हैं वो इनसे पहले मुसलमान हुए, और वो जी दावत का काम करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान पढ़ाने के लिए हजरत सईद और उनकी बीवी जो हजरत उमर की बहन थी उन पर जी उस्ताद मुकर्रर किया था। जज़ाकल्लाह सर ये सर। वही थे गुलाम थे जो बहुत ज्यादा इन बिल्कुल, पे सख्ती जिनको होती थी। हिजरत के वक्त उन्होंने कहा तुमने जो सब कुछ कमाया यहाँ से ये रखो ना, इधर फिर चले नहीं जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं, ये ये लोहार थे गुलाम सर थे जी, ये गुलाम जी, थे एक जो औरत के। लोहार का काम करते थे। किसी के पास गुलाम थे और वो बहुत खातून औरत इनके ऊपर जुल्म करती थी। वो कोयलों पे लिटाती थी इनको तपते हुए। देखें, आप एक और चीज नोट फरमाएं, ये था मक्के में इस्लाम, और यहाँ किसी मुनाफिक का नामो निशान भी नहीं हो सकता था जब तक कि, देखें ना, आप हजरत खबाब का जैसे आप बता रहे हैं कि उनको कोलों पर लटकाते थे। हर मुला हजरत बिलाल को देख लें, रुबैना रुबैया और उन सब को देख लें, हजरत सुमैया को देख लें, तो यहाँ कोई आपको नज़र नहीं आएगा मुनाफिक। लेकिन मदीने में क्योंकि हुक्मरान हैं, वहाँ इनको फ़ायदे पहुँच रहे हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो वहाँ मुनाफिकत का जो है ज़हूर आपके सामने है। और फिर सारी मदनी सूरतों में देख लें कि मुनाफिकीन की कारस्तानियाँ वहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो है, यहाँ बिल्कुल दीन पे चलना कोया तलवार की धार पे चलना है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अगर कोई तजावीज़ हैं तो ज़रूर दिया करें, वरना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आमीन सबको सुम्मा हिम्मत आमीन। तौफीक दे और कबूल कर ले हम लोगों की इबादतों को, और जो हम लोग सुनते हैं अल्लाह पाक हम लोगों के औलादों को भी नेक करे और तमाम दुनिया के मुसलमानों को दीन की राह पे चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करते रहें। अल्लाह पाक उनको आमीन आगे की मंजिलें आसान आमीन करे, सुम्मा आमीन। आमीन और हम लोगों को भी इसी तरह दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे जैसे हम लोग पढ़ते हैं और सुनते आमीन हैं। अल्लाह आमीन पाक कबूल कर ले हम लोगों की इबादतों को और हम लोगों आमीन की सुम्मा आमीन। सिजदों आमीन को, हम लोगों की तौबा को।